حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی کریں۔ ان کا نام چاہے ایک نہ ہو، ان کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کریں۔ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا حنفی ہو یا شافی ہو یا مالکی ہو، ناموں میں نہیں رکھا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 73 میں سے ایک فرقہ کا نام دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا، نہ نہ نہ۔ اس لیے نبی نے کہا ناموں میں کچھ نہیں رکھا، علامت دیکھو، علامت جو قرآن و سنت کی وہ تشریح جس کو صحابہ فالو کرتے ہیں، اس تشریح کو جو مانتا ہے وہ جنتی ہے، بے شک کسی بھی نام سے ہو۔ اور میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جو سنت کو فالو کرتا ہے نبی کی، صرف قرآن نہیں کرتا بلکہ کس کو فالو کرتا ہے؟ سنت کو۔ نمبر 2 جماعت، جماعت سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام کو مانتا ہو، صحابہ کی جماعت کو فالو کرتا ہو۔ میرے بھائی یہ دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی نام سے ہو، ہماری نظر میں الگ الگ فرقے ہیں، اللہ کی نظر میں کیا ہی ہے؟ ایک ہی ہے۔ نام سے پکارا جائیں گا تو دیکھیے کسی جماعت یا فرقے سے جڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کسی نہ کسی عقیدے پر ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت تک 73 فرقے ہوں گے۔ تو 73 فرقے ضروری نہیں ہے کہ 73 نام ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے لیکن کئی ناموں سے ہو سکتے ہیں، مطلب 10 فرقے ایک ہی شمار کر لی جائیں گے کیٹیگری وائز۔ 73 کیٹیگریز ہے وہ فرقے، مطلب کیٹیگریز ہوں گی، سمجھ رہا؟ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر، جیسا کہ آپ کے جاتے ہی فوراً خوارج آئے، وہاں سے لے کر قیامت تک ہے، یاد رکھیں۔ مطلب اوورال امہ 73 فرقوں میں تقسیم، مطلب 73 کیٹیگریز میں ڈالی جائیں گی، روز قیامت ایک بچ پائیں گے جو اس کیٹیگری میں تھے، اس طریقے پہ تھے، چاہے پھر ان کے دور اور وقت اور حالات کے اعتبار سے کئی نام رہے ہوں گے۔ 73 فرقہ والی حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہی جنت میں جائے گا۔ تو وہ ایک کون سا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کیونکہ لوگوں کا اس میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لوگ اکثر فرقوں کو ڈیوائیڈ ایسے کرتے ہیں، نہیں کرنا ہے ایسے، فرقوں کو ایسے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ کنفیوز ہو؟ سمجھاتا ہوں۔ ایگزامپل تھوڑا سا ایکسٹریم ہے لیکن سمجھ جاؤ گے۔ دیکھو اسلامک تو کوئی لباس ہوتا نہیں ہے، لیکن جبہ اور کرتے پیجامے کو تقوی والا لباس مانا گیا ہے، جینس اور برمودا پینٹس کو نہیں مانا گیا۔ تو جب کپڑوں میں جائز اور ناجائز کی بات آئے گی تو ہم لوگ ایزیوم کریں گے کہ جبہ اور کرتا جائز ہوگا، جینس اور برمودا ناجائز ہوں گے۔ پر اگر جبہ ٹخنوں کے نیچے چلے جائے یا برموڈاز نیز کے اوپر ہو جائے تو وہ دونوں ناجائز ہے۔ جینس پہنو اور وہ ٹخنوں کے اوپر رہے تو وہ جائز ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ کپڑے کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کپڑے اسلامک گائیڈ لائنز کے حساب سے ہے کہ نہیں، فرق اس سے پڑتا ہے۔ دس سیم ایگزیکٹ تھنگ گوز وتھ فرقاز۔ فرقہ کے نام سے فرق نہیں پڑتا، اس فرقے میں رہنے والے ایک انڈیویجول کے عمل اور عقیدہ سے پڑتا ہے۔ آپ جس فرقہ کو مانتے ہو وہ فرقہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی،